کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور 4 سال خانپور کٹورے کی رہنے والی تھی، اور اس کی شادی ہوئی۔ شادی ہونے کے بعد جو ہے ایک بیٹی پیدا ہوئی 2 سال بعد۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اختلافات شوہر اور بیوی کے درمیان بڑھ گئے، اور اتنے اختلافات بڑھ گئے کہ ایک صرف پانی کے گلاس پر اس کو سوٹیوں سے، ڈنڈیوں سے اور اسٹیک کے ساتھ مارا گیا، اور اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ حیران ہوں گے، اور وہ بھی بیوی کے اوپر۔ کم عمر لڑکی تھی۔ لڑکا جو ہے وہ ایک ایجنسی کے اندر کام کرتا ہے جس کی 40 سے 50 ہزار جو ہے وہ تنخواہ ہے۔ اب اختلافات بڑھتے بڑھتے طلاق تک نوبت پہنچ گئی، الزامات لگانے لگ گئے۔ اب لڑکی کا جو رنگ روپ ہے وہ تھوڑا اچھا ہے، اس پر الزام گندے بھی لگے کہ شاید آپ کا جو ہے یہ پیچھے سے کسی یار کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ واسطہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا تعلق بنا ہوا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ کافی 4 سال کا جو عرصہ ہے وہ گزر گیا۔ اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بیوی کا اور شوہر کا اختلافات بڑھنے کے بعد طلاق تک نوبت پہنچ گئی، اور وہ بچی کو گھر لے آئے۔ اب وہ گھر پر ہے، کئی مہینے ہو چکے ہیں اپنے گھر پر ہے، اور کوئی صلح کا طریقہ کارآمد نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے نا، وہ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کسی بھی سپریم کورٹ میں چلے جائیں، چھوٹا عدالت ہو یا بڑا، یا چھوٹے شہر یا بستی علاقہ، شہر سٹی یا کسی بھی ملک کا ہو، جج کا کام نہیں ہے جی میاں بیوی کو جو ہے وہ ایک جگہ رکھ سکے۔ کیونکہ جب آپ قبول کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ بیوی قبول ہے، نکاح کے اوپر قبول کا لفظ 3 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 گرہیں لگتی ہیں، 3 گٹھائیں لگتی ہیں جو انسان کو باندھتی ہیں۔ اب جتنے اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے دولہے کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، دولہے والے رشتہ دار مامے تائے چاچے اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ تو اچھائی اور برائی قبول کرتا ہے وہ، عورت کی بھی اور مرد کی بھی، جو بھی اس میں اچھائیاں تھیں، جو بھی اس میں خوبیاں تھیں، جو بھی برائیاں تھیں، وہ ساری قبول کرتا ہے، اور پھر یہ نکاح کا سسٹم چلتا ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اب ایک دوسرے کو سمجھنے کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میری بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، شوہر کہتا ہے میری جو ہے بیوی کہتی ہے میرے شوہر کے ساتھ نہیں بنتی۔ یہ نہ بننے کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، آپ نیا موبائل لے لیں نا، اس کی بھی آپ کو سیٹنگ نہیں آئے گی پہلے دن، موبائل چلانا بھی نہیں آئے گا۔ آپ اس کی سیٹنگ کو سیکھیں گے، اس کے کیمرے کو آن کرنے کے بعد اس کے جو فیوچر ہیں، اس کے اندر کون کون سے آپشن ہیں وہ آپ سیکھیں گے، اور کئی مہینے لگنے کے بعد ایک موبائل جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا چلانا۔ اور یہاں تو زندگی کا معاملہ ہے، زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں نا، وہ جب سانس کی نالی چلتی ہے اس طرح، اور کوئی آکسیجن لگا ہوا ہو منہ کے اوپر، ڈاکٹر کے اوپر ہوتی ہے مشین، تو آکسیجن والی مشین کا جو لیول ہے نا، وہ اوپر نیچے ایسے دائیں بائیں چلتا ہے، ایسے اوپر نیچے۔ اس کا مطلب ہے زندگی اپ ڈاؤن ہے، کبھی اوپر جائے گی، کبھی خوش ہوں گے، کبھی غمگین ہوں گے، کبھی اولاد بیمار ہوگی۔ تو جو میاں بیوی کا مسئلہ ہے نا، وہ میاں بیوی ہی حل کر سکتے ہیں۔ اس کا حل کرنے کا طریقہ بہترین یہ ہے، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، بیٹھیں تنہائی میں بیٹھیں، اور ایک دوسرے سے گلے شکوے کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، 2 نفل پڑھے، دعا مانگے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی آپ کی معاملات نہ والدین درست کر سکتے ہیں، نہ سسرال والے، نہ دوست احباب، نہ تھانے، نہ تحصیل، نہ عدالتیں۔ میاں بیوی کا مسئلہ واحد ایک مسئلہ ہے۔ میری 17 سال ہو گئی شادی کو، ایک واحد مسئلہ جو ہے ایسا ہے کہ ایک جج نے کہا تھا سپریم کورٹ کے کہ میں پوری دنیا کے مسئلے حل کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر سکتا ہوں، لیکن میاں بیوی کا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ادھر سانس بھی روتی ہے، میری والدہ بھی روتی ہے، ادھر بیوی بھی۔ اب سمجھ نہیں لگتا کہ بیوی سچ بول رہی ہے یا ماں سچ بول رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کا سسٹم ہے کہ آپ حیران ہوں گے، اور آپ اس طرح کے معاملات میں کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ اہم راز کس بات پر جھگڑا ہے، کس کا ریزن ہے، وہ میاں کو پتہ ہوگا یا بیوی کو پتہ ہوگا۔ تو لہٰذا اپنی جو گھر والیاں ہیں جی، اس کو آپ اس کی خواہشات کیا کیا اسے پسند ہے یہ ذہن میں رکھیں، کون کون سے کلر کے کپڑے اسے پسند ہے یہ ذہن میں رکھیں، ہیں اس کو کدھر کدھر ٹور پر جانا پسند ہے، کن رشتہ داروں میں جانا پسند ہے یہ اس کو ذہن میں رکھیں، اور اس طرح بیوی کو پتہ ہو کہ میرے شوہر کو کیا کیا چیزیں پسند ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی پسندوں کو مد نظر رکھیں، اور کبھی کبھار جو ہے
جو ہے ایونٹ پہ جائیں، کبھی کبھار سیر و تفریح پہ جائیں، اکیلے بیٹھیں، آئس کریم کھائیں اور کسی نہ کسی ایونٹ پر جا کر اپنی گفتگو کریں، دل کا حال ایک دوسرے کو دیں اور اپنی خواہشات کو مینیج کریں، اخراجات کو مینیج کریں اور جو جائز ضروریات ہیں ایک دوسرے کی پوری کریں، تو انشاءاللہ کبھی بھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑے کی مین وجہ زبان ہے اور اس زبان کو چلاتا ہے دماغ۔ اگر دماغ آپ کا نیگیٹو ہے تو پھر کبھی بھی جھگڑے کا حل نہیں نکل سکتا۔ تو لہٰذا اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسئلے کا حل صرف میاں بیوی کے پاس ہے اور کسی عدالت، کسی قانون کے پاس نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ پسند آئی ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر جمیل ٹاپ پلس بی فور یو۔